بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخيرون ساعة ولا يستقدمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں اللہ رب العالمین کے دوست اور اولیاء کرام کے بارے میں ارشاد کیا گیا تھا کہ زمین اللہ کی ولیوں سے اور اللہ کے دوستوں سے قیامت تک خالی نہیں ہوگی. ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، او لوگوں، تم میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. تم میرے عابد ہو، میں تمہارا خدا ہوں. تم میرے بندے ہو، میں تمہارا مالک ہوں. اور تم پر بھی اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی میری ہی قدرت تھی، میری ہی طاقت تھی. اور قیامت تک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے وقت کو اور زمانے کو. اس کے بعد اس زمانے کا دور جب ختم ہو جاتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے، تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. اس دور کی، اس زمانے کی کوئی چیز باقی نہیں رکھیں گے. جیسے کہ ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر ایک فرقے کے لیے، ہر ایک جماعت کے لیے اور ہر ایک امت کے لیے اور ہر ایک دور کے لیے ہم نے موت مقرر کر رکھی ہے.
اس کو فنا ہونا ہے، چاہے امت ہو، چاہے جماعت ہو، چاہے وقت ہو، ان سب کو ایک وقت فنا ہونا ہے، ایک دور میں فنا ہونا ہے۔ اور آگے چل کر کے فرمایا اس کی ایک گھڑی ہم نے مقرر کر کے رکھی ہے، وہ جب گھڑی آئے گی تب ختم ہو جائیں گے، کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ پچھلی امتوں کے واقعات کو دیکھو، ہر دور کے نبی، ہر زمانے کے پیغمبر کی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا، ایک کے بعد ایک نبی کی زندگی، ایک کے بعد ایک نبی کی زندگی، اور ایک کے بعد اور ایک نبی کی زندگی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب یہ دور ہے، یہ آخری دور ہے، اس کے بعد کوئی دور آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اب یہ دور ختم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ ہی جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یہ ہر فرقے کی، ہر جماعت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ جماعت ہو، امت ہو، قوم ہو، لوگ ہو، یہاں تک کہ فرمایا بزرگان دین یہ روزانہ کا ایک دن جو ہمارے سامنے ٹل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن، ایسے مہینوں سالوں گزر گئے میرے بھائی، اب وہ دوبارہ لوٹ کر کے آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہماری زندگی وہ ختم ہو جائے گی، ہم دیکھتے دیکھتے ہماری زندگیوں کو ہم کٹا بیٹھیں گے، ہم دیکھتے دیکھتے دن دیکھیں گے، رات دیکھیں گے، اچھائیاں دیکھیں گے، برائیاں دیکھیں گے، ساری چیزیں ہم دیکھ دیکھ کر کے دنیا سے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا وقت مقرر ہے، وقت آئے گا تو کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، سب کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہے گی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ابھی میں نے دوسری قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب ایمان والا ہے، بندہ ہو، بندی ہو، یقین والا ہو، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہو، مومن ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ پہلے تو فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جوڑی مومن کی طرف سے بنائی ہے، مومنات اور مومن، والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اب مرد بھی مومن ہے اور عورت بھی مومن ہے، بعضهم اولیاء، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کس لحاظ سے؟ دین کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، بزرگوں کے لحاظ سے، اس وحدہ لا شریک کے لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، یہی دو لوگ، والمؤمنون والمؤمنات، یہی دو لوگ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں۔ اور آگے چل کر کے فرمایا یہی لوگ ہوں گے
نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ نماز بھی پڑھیں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ میرے بھائی ہماری زندگی تو ختم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہی ہے کہ ہر مخلوق کو پیدا فرمانا، اس کو فنا کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو بیماری میں ختم کرنا، کسی کو کسی کے اوپر حاوی بنا کر کے قتل کرنا، کسی کو ذلت میں ڈال کر کے ختم کرنا، کسی کو دکھوں کے گھیرے میں ڈال کر کے ختم کرنا، کسی کو پریشانی مصیبتوں میں ڈال کر کے ختم کرنا، کسی کو بدکاری میں زنا میں ڈال کر کے ختم کر دینا، کسی کو بے عزتہ کر کے ختم کر دینا، اپنی اولاد ہو یا نہ ہو ایسے وقت میں ختم کرنا، بیوی بچے ہو یا نہ ہو ایسے وقت میں ختم کرنا۔ اور ایک بندہ ہے رات میں تہجد کے وقت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر کے اللہ کا نام لے رہا ہو، ایسے وقت میں اس کو ختم فرمانا۔ ایک بندہ ہے نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں ہے، سجدے کی حالت میں موت آ گئی، ایسے وقت میں ختم فرمانا۔ وضو بنا کر کے اللہ کی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، پڑھتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبض فرمانا، کہ اس مالک کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے ساری دنیا میں کہ اپنی موت کو خرید سکے، کوئی نہیں خریدے گا۔ کوئی انسان نہیں ہے کہ انسان اپنی موت کو خرید سکے، کوئی نہیں خریدے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے کے سارے لوگ ختم ہو جاتے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی موت خریدتا، مجھے فلاں انسان کی موت چاہیے، مجھے اس کی موت خریدنا ہے۔ چپ برتن ہے، آپ فون لگا رہے جائیے، یہیں فون لگا، ادھر فون لگا، باپ کو بتائیں گے اس کے، اور ایک بار مارے تو معلوم ہوتا۔ اگر ایک انسان ہے اس کی موت کو ہمیں خریدنا ہے تو اس کی موت ہم خود خرید لیتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو خریدتے، جا بھائی میں نے تجھے 2000 روپے دے دیا، فلاں انسان کی روح لے کر کے آ، اس کو اب دنیا میں باقی نہیں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت، دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کس لحاظ سے؟ دین کے لحاظ سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وہ دونوں اچھائیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائی جہاں پر ایمان کی بات آ گئی، جہاں پر کلمے کی بات آ گئی، جہاں پر توحید کی بات آ گئی، وہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کی بات کی ہے۔ اس جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو دہرایا ہے۔ ہر قرآن مجید میں ہر جگہ الف لام میم سے لے کر کے والناس تک جتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں کہا ہے، اتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ آج بندہ ہی غافل ہے، بندہ آج نماز سے غافل ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، عورتیں بھی بے نماز، مرد حضرات بھی بے نماز، بچیاں بھی بے نماز، جوان بچے بھی بے نماز۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر تعلیم اور تربیت جس کے اوپر اپنا ساری زندگی زور لگائی ہے وہ ایمان اور نماز کے اوپر ہے۔ ساری زندگی جو زور لگائی بندوں پر،
اپنی امت پر اور اپنے صحابہ کرام پر تو وہ ایمان ہے اور نماز ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرنا ہے، اتنا ڈرنا ہے، اتنا ڈرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک ڈرو کہ اگر تیری ایک نماز فوت ہو گئی تو ایسا ہے جیسے اکیلا کھڑا ہو، تو ایسا ہے جیسے اکیلا کھڑا ہو، تیرے ساتھ نہ تیری بیوی ہے، تیرے ساتھ نہ تیرے بچے ہیں، تیرے ساتھ نہ سونا چاندی ہے، تیرے ساتھ نہ مال دولت ہے، تیرے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، تو اکیلا کھڑا ہے۔ کون ہے رے بتاؤ؟ تو وہاں ٹھہر رہے، بات کرنے لگ گئے کوئی۔ وہ ایسا ہے جس کے ساتھ ساری چیزیں چھین لی گئی ہوں۔ میرے دوستو، بتایا یہ گیا ہے کہ سب سے اہم شے نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اگر اس کی نماز چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برباد ہے، وہ ہلاکت میں ہے، وہ تنہا اکیلا کھڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا تو اس کی ایسے ہی گزر جائے گی جیسے گزر رہی ہے، کھاتے پیتے بھی انسان گزارتا ہے، فاقوں میں بھی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، پریشانیوں میں بھی انسان کی دنیا گزر جاتی ہے، مصیبتوں میں بھی انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، جھوپڑ پٹی میں بھی ہے تو دنیا گزرتی ہے، محلات میں سو رہا ہے تو بھی زندگی گزرتی ہے، اسپتال میں سویا ہوا ہے، سالوں گزر گئے اس کی بھی دنیا گزر رہی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے تو بھی اس کی زندگی دنیا گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ مقرر وقت ختم ہو گیا تو ہم تم کو ختم کر دیں گے، تمہاری کوئی نشانی باقی نہیں رکھیں گے۔ آج دیکھ لو ہمارے باپ دادا دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، ہمارے باپ دادا دنیا میں ہے ہی نہیں، ہماری ماں چلے گئی، ہمارا باپ چلے گیا، ہمارا دادا چلے گیا، ہماری دادی چلے گئی، ہمارا خاندان چلے گیا، ہم سے بڑے لوگ تھے، بڑا بھائی تھا، مال میں، سونے میں، چاندی میں، مال میں، ساری چیزوں میں وہ چلا گیا، آج اس کی کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی اس کی دنیا میں کوئی چیز اس کی باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ساری تیری چیزوں کو ختم کریں گے، تیری ساری چیزوں کو فنا کریں گے، کوئی شے باقی نہیں رکھیں گے۔ ایک وقت آئے گا لوگ تیری زیارت تک کی ہی سلامت رہے، تیری زیارت تک ہی تجھے یاد رکھیں گے، لوگ تیرے 10ویں تک ہی تجھے یاد رکھیں گے، لوگ تیرے 20ویں تک ہی تجھے یاد رکھیں گے، لوگ تیرے 40ویں تک ہی تجھے یاد رکھیں گے، اور لوگ تیرے خاص ایسے ہیں کہ تجھے 4 مہینے تک ہی یاد رکھیں گے، 6 مہینے تک ہی یاد رکھیں گے، اور برسی منائیں گے، تیرے نام کا کھانا کھائیں گے، تیرا نام باقی بھی نہیں رکھیں گے، سارا ختم ہو جائے گا، سالوں گزر جائیں گے، مہینوں گزر جائیں گے، وقت گزر جائے گا، اور اسی اولاد سے اپنے باپ کا نام پوچھا جائے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے باپ کا نام کیا تھا۔ یہ ہماری اصلیت ہے۔ اللہ کی ذات فرماتے ہم کوئی شے باقی نہیں رکھیں گے، ختم کریں گے۔ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نماز وقت پر پابندی سے ادا کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے نام کو دنیا میں بھی روشن رکھیں گے اور آخرت میں بھی روشن رکھیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کا نام بلند رکھیں گے، اس کا نام آخرت میں بھی اعلیٰ درجے کے مقام پر ہوگا۔ وہ کون؟ وہ ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر ہو اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو۔ بس ہماری تو زندگی ہے، صبح ہو گئی، شام ہوگی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، بڑبڑا۔ ہماری تو زندگی یہی ہے، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، پھر شام سے پھر صبح ہوگی، ایک ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ آئے گا، پھر دوسرا ہفتہ گزر گیا، پھر تیسرا ہفتہ آئے گا، مہینہ گزر گیا، مہینہ آئے گا، پھر سال گزر گیا، پھر سال آئے گا۔ ابھی دیکھو 2024 ہے، پھر یہ کہتے سالوں گزر جائیں گے، یہاں تک کہ موت کے منہ میں اٹک جائیں گے۔
موت کے قریب ہماری زندگی ہوگی، ہم موت کے وقت تک ہم زندگی بسر کریں گے، کتنے سال نہیں گزرے، کتنے مہینے نہیں گزرے، کتنے ہفتے نہیں گزرے، کتنے دن نہیں گزرتے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، ہم اللہ کی نماز کو ٹھوکر مارتے مارتے ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ ہم نے نماز کو نماز ہی نہیں جانا، ہم نے اللہ کے فرائض کو فرض بھی نہیں جانا، ہم اللہ کے حق کو حق بھی نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، وہ دوسرے درجے پر ہے نماز۔ وہ دوسرے درجے پر ہے نماز۔ اگر اس کی زندگی سے نماز چلے گئی تو سمجھو ساری چیزیں ختم ہیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی زندگی سے ایمان بھی ختم ہوتا چلا جائے گا، تھوڑی تھوڑی زندگی سے، تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے اس کی زندگی سے ایمان بھی ختم ہوگا۔ کوئی شے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، بیان سننے میں مزہ نہیں آتا، بیان سننے میں مزہ نہیں آئے گا، دین کے کام میں جڑنے میں مزہ نہیں آئے گا، خطبہ سننے میں مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر وقت نہیں لگایا ہے۔ دنیا کے اوپر ہم نے وقت لگایا، دکان ہے تو دکان کے اوپر بندہ محنت لگایا، وقت دیا تو اس کو دکان میں دل لگتا ہے۔ کاروبار میں محنت لگایا، وقت دیا کاروبار کو تو کاروبار کے لیے اس کے اندر مزہ آتا ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے میں درد ہوتا ہے۔ وقت تھوڑا سا 1 گھنٹہ دیر ہو جائے کاروبار کے لیے تو ایک دم بی پی ہائی ہو جاتی ہے، کتنا گھاٹا ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، کیا بنے گا۔ اگر روزانہ میں 1 گھنٹہ دیر سے گزروں تو کہیں مجھے صاحب باتاں نہ کرے، کہیں مجھے صاحب نوکری سے نکال نہ دے، انسان کے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثوں میں بھی اور حیات الصحابہ کے واقعات میں بھی اور تاریخات میں بھی ان بڑے بڑے کتابوں میں واقعات لکھے ہیں، اور بڑی بڑی احادیثوں میں بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ سارے صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا ہے، جو بندہ چلو بھر لوٹا پانی لے کر کے وضو بناتا ہے، اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے، جب نماز کا وقت ہو تو تم اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو دھو لیا کرو، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے پیر کو اچھی طریقے سے دھو لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وضو کے اندر 4 فرائض ہیں۔ پہلا، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخنوں تک، یہ سر کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک سارا چہرہ دھونا اچھی طریقے سے، اور دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا یا پورے سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ یہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، 4 فرض ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر یہ چھوٹ گئی تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہے، ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بتا رہے تھے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا ہے کہ بندہ جب وضو بناتا ہے اچھی طریقے سے، اس کے وضو میں خشوع ہوتا ہے، اچھا منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پیر دھوتا ہے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھ لیتا ہے بندہ، نماز اس کی مکمل ہو جاتی ہے، نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طریقے سے بتایا، ظہر کی نماز بندہ پڑھ لیتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک بندے کے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب عصر کی نماز اسی طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا وضو بھی صاف ہو، نماز وضو میں بھی خشوع ہو اور نماز میں بھی خشوع ہو، بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے لے کر کے عصر تک کے اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی بدولت معاف فرمائیں گے، نماز کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور بندہ اسی طریقے سے وضو بنا کر کے نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی مغرب کی نماز ختم ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر سے لے کے مغرب تک کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب پھر فجر کی نماز بندہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، عشاء سے لے کر کے فجر تک جتنے وہ گناہ کیا ہے، اس فجر کی نماز کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ گولو یہی ہے اصل بات۔ تو یہ اہم شے ہے نماز کا پڑھنا، بندہ نماز کا پڑھنا اہم چیز ہے۔ نماز کو اگر بندہ اہم جانے، نماز کو قیمتی جانے تو اس کی ساری زندگی میں ایک نماز بھی ختم نہیں ہوگی، ایک نماز بھی اس کی زندگی سے قضا نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو جوان ساتھی تھے، دو بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دو بھائی، وہ ایک کا انتقال ہو گیا جس کو شہید کہا جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے درجات بلند ہو گئے، اس کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہوا۔ تو کئی سال گزرنے کے بعد میں دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہوا تھا اس کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، بہت اس کا مرتبہ بلند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے درجات بلند ہے جو بعد میں مرا ہے، جو بعد میں انتقال کر گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں مارا گیا، اس کے درجات تو بلند ہو گئے، اس کا مقام تو بڑا ہے، ابھی نہ یہ شہید ہے، نہ اس کا کوئی مرتبہ ہے، اس کا کوئی مقام ہے، یہ کیسے اس کا درجات بلند ہوں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی نماز نہیں دیکھتے، تم اس کی نماز نہیں دیکھتے، جس کا انتقال ہوا تھا وہ تو سالوں گزر گئے، اور جس کا آج انتقال ہوا ہے یہ تو آج مرا ہے، وہ سالوں گزر گئے۔ اتنے سال کی نمازیں کدھر گئیں؟ اتنے سال جس نے نمازیں پڑھی ہیں ثواب زیادہ ہو گیا، اتنے سال اس نے روزے رکھے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہو گیا، اتنے سال اتنے تسبیحات کی ہیں اس لیے اس کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ تو یہاں تو ڈیفرنس بتایا ہے، دو پہلو بتائے ہیں، ایک تو سالوں گزر گئے جس کا درجات بلند ہوا تھا، ایک تو آج مرا ہے جس کے درجات بھی بلند کر دیے۔ کس کی بدولت؟ نماز کی بدولت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کر کے، اگر کسی کے گھر اور کاروبار کے سامنے ایک نہر، 5 نہر ہو جو پانی بہتا ہو نہر میں سے، وہ بندہ روزانہ اس نہر میں ڈبکی لگاتا ہے، ایک نہر میں، دوسری نہر میں، تیسری نہر میں، چوتھی نہر میں، 5ویں نہر میں، وہ روزانہ ان نہروں میں ڈبکی لگا کر کے نکلتا ہے، اس کے بدن پر کوئی میل کچل باقی ہوگا؟ کوئی شے باقی ہوگی؟ کچرا، میل، کوئی شے باقی نہیں رہے گی، وہ پاک ہوگا۔
روزانہ پانچ نہر میں ڈبکی مار رہا ہے، اس نہر میں ایک بار، اس نہر میں، اس نہر میں، اس نہر، ہر نہر میں 5 مرتبہ جب ڈبکی مار کے وہ نکلتا ہے 5 نہر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے بدن پر کوئی میل و کچل باقی رہے گا؟ کوئی میل و کچل باقی نہیں رہے گا، سارا اس کے اوپر سے میل ختم۔ تو تمہاری نماز ہی یہ ہے، بندہ جب فجر کے وقت میں فجر پڑھے گا یہ ہماری پہلی نہر، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھے گا تو یہ ہماری دوسری نہر، عصر کے وقت میں عصر پڑھے گا تو یہ تیسری نہر، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھے گا یہ چوتھی نہر، عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھے گا یہ 5ویں نہر۔ تو یہ ہمارے 2400 گھنٹے میں ہماری زندگی میں یہ 5 نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں۔ ان 5 نہروں میں ہم ڈبکی لگا کر کے نکلیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاک ہو، تم گناہوں سے پاک ہو، تم گناہوں سے پاک ہو، تمہارے اندر تمہاری زندگی میں کوئی گناہ باقی نہیں ہے، تم گناہوں سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر کے رکھے گا۔ اصل یہ ہے، اصل شرط ہے کہ تو نماز پڑھ۔ ابھی میں فرمایا نا والمؤمنون والمؤمنات، ایک مرد ایک عورت دونوں مسلمان، دونوں ایمان، ایک مومن مرد ایک مومن عورت دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں دین کے لحاظ سے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیات میں آگے چل کر کے فرمایا، اسی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی، مومن ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، مومن۔ اللہ اکبر۔ ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں، ہماری نمازیں بھی مکمل نہیں ہیں، ہماری نمازیں بھی بھرپور نہیں ہیں۔ ہماری زندگی نمازیوں سے نماز سے خالی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پوچھے گا ہی نہیں، ہم سے کوئی سوال و جواب ہی نہیں ہوگا، ہم سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بہت قیمتی چیز ہے، نماز بہت قیمتی شے ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی رضی اللہ صحابی ہیں، داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کون ہے؟ داماد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ سارے صحابہ کرام، نماز کا وقت ہے، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حدیث حضرت علی رضی اللہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں ہے، صحابہ کرام بھی مسجد میں ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے گھڑی کو، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، 3 منٹ ہے، ایسے ہی صحابہ کرام بھی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اب دیکھو یہاں ہم کو تھوڑا سمجھنا ہے، جب بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنا۔ گناہ ہو گیا تو گناہ کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنا، نہیں تو لاٹھی پڑے گی، پولیس والے بھی تو ایسے ہی ماریں گے، اور اللہ کی بھی لاٹھی پڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ اقرار کرنا کہ میں نے گناہ کیا ہے، قبول کرنا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، چاہے کون سے لحاظ سے ہو، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، چاہے چھوٹے آدمی سے ہوا ہو چاہے بڑے آدمی سے ہوا ہو، گناہ ہوا ہے تو گناہ ہی ہوتا ہے۔ گناہ قبول کرنے میں، گناہ کو اقرار کرنے میں بندہ دیر نہیں کرنا ہے۔ جب بندہ دیر نہیں کرتا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے دنیا والوں کے بھی سامنے مجھ سے گناہ ہوا ہے اگر اس کے سامنے قبول کر لیتا ہے تو یہاں پر زیادہ دیر تک فتنے فساد نہیں چلیں گے،
وہ وہاں بات ٹل جاتی ہے، بھائی گناہ کیا ہے معافی تو مانگ لیا، بات ختم ہے۔ اگر اس گناہ کے اوپر سال بیت گئے، سالوں گزر گئے، نہ اللہ سے معافی مانگی، نہ دنیا والوں سے معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قہر اس پر کے اوپر نازل ہوگا اور لوگوں کی نفرتیں بھی اس کے اوپر جمع ہوں گی دلوں میں۔ صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، ادھر کو منہ کیا، اور جدھر منہ کیے تھے پھر صحابی ادھر آیا، پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول ادھر منہ کیے، پھر ادھر کو آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ کتنے بار ہمیں نصیحت تعلیم دی جا رہی ہے، تم گناہ کو گناہ نہ سمجھو، برائی کو برائی نہ سمجھو، غلطی کو غلطی نہ سمجھو، کھڑے ہو جاؤ، سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ ملاؤ، اس کا ہاتھ چومو اور معافی مانگو۔ اگر وہ نہ بھی سنتا ہو، ہاتھ جھٹک کر کے نکل جاتا ہو، پھر دوسری بار جاؤ، پھر ہاتھ جھٹک کر جاتا ہو، پھر تیسری بار جاؤ، یہاں 3 بار اس کے در پر جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ کتنی بار معافی مانگی بندے نے، صحابی نے؟ 3 بار۔ 3 بار بھی منہ پھیرا اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز پڑھی؟ ہاں یا رسول اللہ نماز پڑھی۔ چل یہی تیرا کفارہ ہے، یہی تیرا کفارہ ہے، اسی نماز کی بدولت اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا اس گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے سے تجھے بچائے گا۔ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کی بدولت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں شرابی ہوں، میں جواڑی ہوں، میں فلاں ہوں، میں زانی ہوں، میں بدکار ہوں، میں فلاں شخص ہوں، میں فلاں شخص ہوں، گناہوں کے لحاظ سے گناہوں کی رجسٹر میں سب سے اعلیٰ درجے کا گنہگار ہوں، میرے گناہ کبھی معاف ہوں گے ہی نہیں۔ میرے بھائی تم یہ سمجھ لو گناہ میرے معاف ہوں گے ہی نہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ بندہ نماز پڑھیں گا تبھی گناہ معاف ہوں گے۔ چاہے تو 1000 آدمیوں کا دیگ پکا کر کے کھانا کھلا، اس کے فاتحہ پڑھا، تب بھی تیرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ بندے ایک نماز کے دوسرے نماز کے درمیان تیرے جو بھی گناہ ہے میں معاف کروں گا، پھر ایک سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی تیرے گناہ ہے میں معاف کروں گا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، جس کا مضمون تھوڑا باقی تھا، سب حضرات کی توجہ ادھر ہو، نماز اہم شے ہے، اور ایک ایک نماز پر اللہ والوں نے اتنی زور دی ہے۔ آخری بات ہے میری، توجہ ادھر ہو۔ میں نے کہا تھا نا گزشتہ جمعے میں، ایک شخص، ایک ولی اللہ گزرے ہیں جس نے ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز قضا نہیں کی۔ کون سی؟ تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ ساری زندگی قضا نہیں کی۔ اور ایک دن ایسا آیا، ماں بڑی بیمار تھی، اس کی خدمت کے لیے گیا تھا، ادھر تکبیر اولیٰ ختم ہو گئی۔ اس نے اتنا رویا، ساری زندگی میری ایک تکبیر اولیٰ ختم ہوئی ہے۔ کتنی؟ ایک دن کی، ایک وقت کی، ایک نماز کی ایک تکبیر اولیٰ میری ختم ہوئی ہے۔ کتنا رویا؟ ساری زندگی۔ ہمیں رویا آیا کبھی ہماری ایک نماز چھوٹی تو؟ بیوی کو تکلیف ہو تو دھاڑے مار کے روتا، بچے اگر بیمار ہو تو شہر بہ شہر لے کر کے پھرتا، ماں باپ اگر بیمار ہو تو ساری دنیا لے کر کے پھرتا، لیکن تیری نماز ساری زندگی سے ختم ہو رہی ہے۔ کبھی رونا آیا؟ کبھی آنکھ سے آنسو ٹپکا؟ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے جی؟ 50 سال تک۔ کان ہے ہمارے، سننے آتا 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تیری ساری زندگی ختم ہو گئی، تیری فجر کی نماز نہیں ہوئی، پھر بھی تو بڑا مسلمان۔
میں ایمان والا، تیرا کیا ایمان با؟ تیرا کیا ایمان؟ ساری زندگی تیری 80 سال گزر گئی، کبھی فجر کا منہ نہیں دیکھا۔ اس کو ولی کہتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں۔ ہم نے لفنگوں کو ولی بنایا ہے، ہم نے لفنگوں کو، ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی غسل نہیں کرتا۔ دیکھ لو مزاروں پر جا کر کے کلمہ پوچھ کر دیکھو، شرم آتی ہے ایسے ولیوں پر۔ مزاروں پر جا کر کے دیکھو، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سنانے کے لیے کہو، سورہ فاتحہ برابر نہیں آتا۔ حضرت جی ذرا کلمہ پڑھ کے سناؤ، کلمہ برابر نہیں آتا۔ ہم نے ایسوں کو بنا بیٹھا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا پیر ہے۔ کون؟ کہاں ہے مزار؟ دلی میں۔ قطب مینار سنا کبھی؟ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو قطب مینار، خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہسٹری دیکھو ان کی، پتہ چلے گا۔ دلی میں مزار ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ 4 شرائط لکھی انہوں نے۔ کتنے؟ 4 شرائط لکھی۔ پہلی شرط یہ ہے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جو ساری زندگی میں عصر کی 4 رکعت سنت نماز ساری زندگی میں کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ عصر کی نماز پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، حضرت ضروری نہیں ہے۔ سنت عصر کی سنت نماز پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا۔ انہوں نے کیا لکھا شرط میں؟ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جو ساری زندگی میں عصر کی 4 رکعت نماز بھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے ساری زندگی تکبیر اولیٰ اس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ کون سی؟ تکبیر اولیٰ۔ جو امام کھڑا ہو گیا تو اللہ اکبر شروع ہو جاتی ہے، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ پہلی شرط تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، دوسری شرط ساری زندگی عصر کی 4 رکعت نماز سنت قضا نہ ہوئی ہو، اور تیسری شرط میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جو ساری زندگی بھر تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو۔ کون سی جی؟ کب ہوتی ہے؟ رات میں با، ہاں 2 بجے سے فجر کی نماز تک پڑھنا پڑتا، ہم کو بستر نہیں چھوڑتا۔ اب عجیب بابا، ہم کو 5 ٹائم کی نمازیں نصیب نہیں ہے ہماری زندگی میں، تہجد کہاں پڑھیں گے؟ فرض نماز 4 رکعت پڑھنا ہماری زندگی میں نصیب نہیں ہے، ہمیں فرصت ہی نہیں، تو ہم کہاں پڑھیں گے تہجد کی نماز؟ ساری زندگی ایک دن بھی قضا نہیں ہو، دکھ میں، درد میں، سردی میں، گرمی، پریشانی میں، ہر حال میں کبھی بھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہو۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ یہ تو الگ بات ہے۔ اب چوتھی شرط سنو، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جو ساری زندگی میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا 5ویں عورت نہ دیکھی ہو۔ ہے لال کپڑا دیکھ لیا، ہیں ہوں کرتا آج کا مسلمان، ہیں لال کپڑا دیکھے نا وہ کتنی حسین ہے، مولوی صاحب وہ نہ دیکھے تو میں کیا کروں، وہ روزانہ میرے گھر پہ چکر مارتی ہے۔ بابا شرم کر، آنکھوں کو نیچے رکھ با۔ جو نہیں کہتا وہ نہ دیکھی تو میں کیا کروں، روزانہ میرے چکر مارتی ہے۔ شرم کرو، کیا منہ لے کر کے ہم کل قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہوں کی ایک تیروں میں سے ایک تیر ہے نگاہ شیطان کی، نگاہوں کو جماؤ، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو۔ چوتھی شرط ماری، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے سوا 5ویں عورت کو نہ دیکھا ہو۔ ان 4 شرائط اگر اس کی زندگی میں ہے، وہ آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھائے۔ کس نے شرط لکھی ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ شام ہو گئی، ہمت نہیں ہوتی کسی کی آگے بڑھ کے نماز جنازہ پڑھائے۔ اگر میرے جیسا ہوتا تو پہلے کھڑا ہو، چل بھائی صفیں درست کرو میں پڑھاؤں گا، کیوں؟ کل اخبار میں آئے گا ہنڈی کا مول صاحب نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ ہیں جھوٹ بولنے کے لیے ہم بھی تیار ہوں گے۔ بھائی عزت نہ ملے تو کل تو وائرل ہو جائیں گے ہم، ویڈیو کے لحاظ سے نیوز میں سارے چینلوں میں ہم مشہور ہو جائیں گے۔ ہاں جی، شام ہو گئی، کسی کی ہمت نہیں آئی،
کہ نماز جنازہ پڑھائے۔ خطیب موجود تھے، عالم موجود تھے، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، حافظ موجود تھے، بڑے بڑے ولی موجود تھے، بڑے بڑے پیر موجود تھے، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ آگے ہو کر کے نماز پڑھائے۔ ایک شخص آگے سے آتا ہے، کونے میں کھڑا ہوا تھا، ہے نہیں، کونے میں۔ آج بھی دیکھ لو، دین والے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ لاسٹ میں ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ایمان والے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے دنیا، وہ لاسٹ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس دور میں بھی ویسے ہی تھا، وہ لاسٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ آیا جنازے کے پاس، یوں کپڑا ہٹایا جنازے کا، 4 قطرے آنسو بہائے، رویا ہے۔ رو کر کے وہ سونے، یہ اگر تو نہ بتا کے جاتا تو بہت اچھا تھا، تو یہ راز ہی رہنے دیتا۔ میرے اس راز کو میرا اللہ ہی جانتا تھا اور تو ہی جانتا تھا، اب میرا راز تو کھولا ہے۔ اگر میں تیرا نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تو تجھے بغیر جنازے کے تجھے دفن ہونا پڑے گا۔ اگر میں اپنا راز چھپاؤں تو تجھے بغیر جنازے کے دفن ہونا پڑے گا۔ اب میرا راز، اگر میں جنازہ پڑھاؤں تو میرا راز کھل جائے گا۔ اب 2 چیزیں میں کروں کیا؟ تو میرا ولی ہے، تو میرا پیر ہے، میں تیرے ہی در سے ولایت میں نے حاصل کی ہے۔ وہ کون ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے، اس دور کا حکمراں ہے، اس دور کا بادشاہ ہے، سلامت ہے۔ کون؟ گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، جس کا نام خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، دلی کا بادشاہ ہے۔ وہ کھڑا ہو کر کے نماز جنازہ پڑھایا۔ دیکھو ایسے بادشاہ ہوتے تھے، ایک ساری زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی بادشاہ کی، ساری زندگی عصر کی 4 رکعت نماز نہیں چھوٹی بادشاہ کی، ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی بادشاہ کی، ساری زندگی 4 عورتوں کی سوا 5ویں عورت نہیں دیکھی، کون؟ بادشاہ نے۔ اگر ایسے دور میں ایسے بادشاہ کی حکومت میں کوئی بھی انسان مرتا تھا سیدھے جنت میں جاتا تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔